अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुनव्वर सुल्तान और आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं इंतहाई अहम और दिलचस्प प्रोग्राम मुबाहिसा। आज के मुबाहिसे का उन्वान है मीडिया के ज़रिए की जा रही मुसलमानों की बदनामी का इजाला किस तरह। और इस मुबाहिसे में शामिल होंगे मुल्क के कई नामवर उलमा और स्कॉलर्स। आगे बढ़ने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सफ़ा ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे सारे प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुंच सकें। इसी तरह अगर आप सफ़ा ऑनलाइन के प्रोग्राम को और नतीजा खेज और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इदारे का ज़रूर ताउन करें। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक आलमी वबा से गुजर रही है और हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी उसके लपेट में है। ऐसी सूरत हाल में पूरी कौम मुल्क के साथ खड़ी है और इक्का दुक्का वाक़यात को छोड़कर जिस तरह आवाम ने लॉकडाउन के फैसले को खैर मकदम किया और उस पर अमल किया वो काबिल सताइश है। इसी तरह हिंदुस्तानी अवाम ने मजहब और ज़ात बिरादरी से ऊपर उठकर गरीबों, ज़रूरतमंदों और परेशान हाल अफराद का जिस तरह ताउन कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर मुल्क के कोने कोने में रिलीफ का काम हो रहा है, ये भी अपनी जगह काबिल तारीफ है। इसी के साथ पूरे मुल्क में डॉक्टरों की बड़ी टीम जो मुतासरा अफराद की जान को बचाने के लिए गोया अपनी जानों पर खेल कर वो कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारे और डिपार्टमेंट इस सोशल डिस्टेंस को कायम रखने और उसको बाकी रखने के लिए जिस तरह दिन और रात मसरूफ़ हैं, ये काबिल तारीफ़ है। ये अफराद और इदारे जो काम कर रहे हैं उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है और वो ये कि आज कुछ मीडिया के इदारे और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया ने इस गंभीर और नाजुक हालात में भी कोरोना वायरस जैसे मोहलिक आलमी वबा को हिंदू और मुसलमान की कैटेगरी में बांटने के लिए रात दिन कोशा हैं। न सिर्फ इस हवाले से एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है बल्कि उनके इमेज को ख़राब करने की पूरी कोशिश हो रही है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और इसके ज़रिए से मुल्क की मुख्तलिफ कम्युनिटी के दरमियान नफ़रत और दूरी बढ़ सकती है। इस सूरत हाल पे मुल्क के मुख्तलिफ दानिश्वर, इसी तरह बैरून मुल्क और आलमी सतह के मुख्तलिफ दानिश्वरों ने तशवीश का इजहार किया है और सवालिया निशान खड़ा किया है। हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे रेगुलेटरी इदारे जो इन मीडिया को देखते हैं वो इस जानिब ज़रूर तवज्जो देंगे और इसकी नोटिस लेंगे। आज हम बात करेंगे मीडिया के इस रवैये के बारे में कि ख़ुद मुसलमान और ख़ास तौर पर जो स्कॉलर्स हैं, मजहबी रहनुमा है, वो इस मीडिया के इस तर्ज अमल के बारे में क्या सोचते हैं। मुसलमानों के इमेज को जिस तरह बिगाड़ा जा रहा है उसको रीबिल्ड करने के लिए क्या शक्लें हो सकती हैं और किस तरह के इक़दामात करने चाहिए, आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे। हमारे आज के मुबाहिसे में शरीक होंगे मुल्क के मारूफ आलिम दीन और इंडियन काउंसिल ऑफ फतवा एंड रिसर्च ट्रस्ट बेंगलोर के चेयरमैन मौलाना बदीउज़्ज़मा नदवी कासमी, नूर फाउंडेशन लखनऊ के सदर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी और जमीयत उलमा पारखर मुंबई के सदर मौलाना शमीम अख्तर नदवी। तो आइए सुनते हैं इन स्कॉलर्स की बात और उनके तासुरात। कि हिंदुस्तानी अवाम का एक बड़ा तबका बुनियादी तौर पर मुतअस्सिब नहीं है, वो बक़ाए बाहम में यकीन रखता है और वो अमन पसंद तकरीबन 95% हिंदू अवाम जो इस तरह की हरकत को हरगिज़ पसंद नहीं करते, उनके साथ मिलकर ये जंग लड़ी जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। तीसरी सूरत यह है कि आज जबकि झूठे, बनावटी और मसनूई वीडियोज़ मुसलमानों को बदनाम करने की गरज से सोशल मीडिया पर
پلاننگ کے تحت وائرل کیے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پوری حکمت، دور اندیشی اور پوری مضبوطی کے ساتھ ان جھوٹے اور بناوٹی ویڈیوز اور افواہوں کا پول کھولیں اور پوری طاقت دلائل کے ساتھ حقائق کو دنیا کے سامنے لائیں۔ مسلمانوں کے اندر بلا تفریق مذہب و ملت رفاہی خدمات کے انجام دینے کے جذبات کو فروغ دیا جائے اور غیر مسلم بھائیوں سے خوشگوار تعلقات رکھنے کی کوشش کی جائے۔ موجودہ جو حالات پیدا ہوئے اور میڈیا کے ذریعے جو ایک تصویر مسلمانوں کی اور خاص طور پر دین کا کام کرنے والے ایک طبقے کی دکھائی گئی، اور اس سے جو کچھ نقصانات مرتب ہوئے ہیں، اس کے تئیں علماء کی اور مسلم عوام کی بہت بڑی ذمہ داری ابھر کر سامنے آئی ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس پر غور کریں، اور غور کرنے کا ان کے پاس پورا موقع ہے۔ آج کے حالات میں علماء کو چاہیے کہ جلد از جلد آن لائن اس کی ایک میٹنگ کریں۔ یقیناً انہوں نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا ہے، ہمدردی کا ثبوت دیا ہے، رابطے کا ثبوت دیا ہے، لیکن اس معاملے میں آگے بڑھ کر جتنا ممکن ہے موجودہ حالات میں کچھ کرنے کا عملی کوئی خاکہ ان کے سامنے یا ان کی طرف سے ابھر کر سامنے نہیں آیا۔ انہیں چاہیے کہ اپنی ایک ٹیم بنائیں ان لوگوں کی جو صحافی ہیں، جو نمائندے ہیں، جو لوگ کی بحث و تحقیق کرتے ہیں، اور پورے ہندوستان کا ایک سروے کریں کہ میڈیا کے ذریعے جو کچھ حالات پیش کیے گئے وہ حقیقت میں کیا ہیں، اور مسلمانوں کا کرونا وائرس اس وبا کے پس منظر میں رول کیا ہے پورے ہندوستان میں، ان کا عملی رول کیا ہے، ان کا حکومت کے تئیں ایک تفاہم کا اور سپورٹ کا رول کیا ہے، اور پوری انسانیت کے تئیں ان کی خدمات کا رول کیا ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ علماء کرام اس میں آگے آئیں، اس کو دیکھیں، سمجھیں اور اس کو پیش کریں، اس کی وضاحت کریں، اور اگر ان سے کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کا کھل کر اعتراف کریں۔ اسلام وہ ہمیں توبہ کا دروازہ دکھلاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم اپنی غلطیوں کو، اپنی کمیوں کو محسوس کریں، اس کا اعتراف کریں۔ سب سے پہلے ہم اللہ سے اعتراف کریں اور اس کے بعد ہم لوگوں میں اس کا اعلان کریں، اظہار کریں، تو انشاءاللہ ایک بہتر میسج، ایک بہتر پیغام منتقل کر سکیں گے۔ عوامی سطح پر عوام کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ذمہ داری لے کہ ہندوستان کے اس ماحول میں وہ اپنا مثبت رویہ، اپنا متحرک رویہ، انسانی خدمت میں آگے بڑھ کر، انسانوں کی بھلائی اور ہمدردی میں آگے بڑھ کر، اور اس بیماری اور وبا کو ختم کرنے کے لیے جو حکومت کے گائیڈ لائنز ہیں اس پر عمل کر کے وہ یہ ثابت کرے گی کہ نہیں، مسلمان اس وبا میں حکومت کے ساتھ ہے اور وہ انشاءاللہ آگے بڑھنے والا ہے۔ تو اس طرح ہم ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں، اور یہ رول ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس پر ہمیں توجہ دینے کی اور اس کو سوچ سمجھ کر پلانڈ وے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ذہن میں اس سلسلے میں دو رائے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ یہ غلط فہمیاں جہاں سے پھیلائی گئی ہیں وہاں سے ہی اس کا مسکت اور مدلل اور منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا تو آپ کو قابل اعتنا اور قابل توجہ نہیں سمجھے گی، تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے نیوز پورٹل جو یوٹیوب پہ چلائے جاتے ہیں، جیسے کہ صفحہ آن لائن چلاتی ہے، اس کو وساطت بنا کر ہم تبلیغی جماعت کے حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے امیر جو اسٹیٹ کے ہیں، ضلع کے ہیں، شہر کے ہیں، گاؤں کے ہیں، ان کا بکثرت انٹرویو اس سلسلے میں لیا جائے، جو باشعور لوگ ہیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اس کا جواب بھی ہمارے سامنے آئے گا۔
دوسرا یہ دعوت کا کام جو گزشتہ 100 سالوں سے دنیا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے چل رہا ہے، اس کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے آئے گی۔ نمبر 2، ہم پرنٹ میڈیا کا بھی سہارا لیں۔ اگر اخبارات ہمارے مضمون کو چھاپنے کے لیے تیار ہیں تو وہاں بھی تبلیغی جماعت کا تعارف کریں اور موجودہ صورتحال میں تبلیغی جماعت سے جن واقعات کو جوڑے گئے ہیں ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے بھی ہم مثبت جواب دیں۔ نہیں تو پھر ہمارے لیے سوشل میڈیا ہے، یہاں بھی مضامین لکھے جائیں، اور ممکن ہو تو غیر مسلم سماجی حضرات جن کا معاشرے میں اچھا اثر و رسوخ ہے یا جن کی باتوں کو لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں، یا پھر کوئی بھی غیر مسلم جو آپ کی رائے سے اتفاق رکھتے ہوں اور تبلیغی جماعت کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اسے غلط سمجھتے ہوں، ایسے لوگوں کے بھی انٹرویو لیے جائیں اور اسے سوشل میڈیا پہ عام کیا جائے، وائرل کیا جائے۔ انشاءاللہ اگر یہ طریقہ کار اپنائے گئے تو تبلیغی جماعت کا مکمل کما حق و تعارف بھی سامنے آئے گا اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی ہوگا۔ ناظرین، ابھی آپ نے ان تینوں اسکالرز کی گفتگو سنی، یقیناً آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور مسلم لیڈرز کو، کمیونٹی کے ذمہ داروں کو، علماء اور دانشوروں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کافی نہیں ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو چند دن وہ ہمارے درمیان موضوع رہتا ہے اور اس کے بعد ایسے بھول جاتے ہیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ سنجیدہ اور ٹھوس اقدام کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس طرح کے مسئلے روز پیش آتے رہیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا تو ضرور اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اور اگر آپ صفا آن لائن کی کوششوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ادارے کا تعاون بھی کر سکتے ہیں، نیچے تفصیل دی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور عنوان کے ساتھ۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے۔